ایسے کئی لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، شاید میں نے شروع میں ہی رمضان کے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا عرض کیا تھا. وہ تقریباً 80 سال اپنے صومعہ میں عبادت کرنے والا شخص، 4 بھائی اپنی بہن اس کے حوالے کر کے گئے تھے، ہمارے گھر میں ہماری بہن اکیلی رہتی، آپ اس کی دیکھ بھال کریں. اس نے کس بات سے شروع کیا تھا؟ بس اپنے عبادت خانے کے باہر چوکھٹ پر آتا اور اس عورت سے تنہائی میں بات کرتا تھا. باتوں سے شروع ہوئی، خیر خیریت پوچھنا، پھر کھانا کھائے کیا، طبیعت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں سے شروعات ہوئی. پھر یہاں تک وہ پہنچا کہ زنا کر بیٹھا اور اس خاتون کو حاملہ بھی کیا، اور چوری معلوم ہونے کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار بھی دیا اور زمین میں دفن بھی کیا. اور پھر انجام کیا ہوا؟ کوئی چیز چھپی نہیں. اس کے بھائی آئے تو شیطان نے ان کو سب بتایا، سب ظاہر ہو گیا. پھر اس عابد کو جو 80 سال عبادت کیا تھا سولی پر چڑھایا گیا، چہرہ کالا کیا گیا، اس کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا. یہاں تک کہ اس وقت شیطان اسے بچانے کی بات کرنے لگا تو اس نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر کفر بھی بک دیا. ہاں تو میرے عزیزو، یہ شروعات کو آپ ہلکا مت سمجھیں. اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہو، غضبناک ہو، تو پھر اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے. ڈرو اللہ کی بارگاہ میں. یہ خفیات اور کانا پھوسی کرنا اور پلاننگ کرنا، اور خاص طور پر حرام چیزوں کے سلسلے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہت لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں. نوجوانوں کو اگر کہا جائے تو کیا پتہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو ایسا لگتا ہے ابھی نئے نئے پر آئے ہیں، اڑنے دیا جائے. موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر کس کام کا؟ فیس بک چلا رہے ہیں، انسٹا چلا رہے ہیں. اگر اس میں اجنبی نئی نئی لڑکیاں دوست نہ بنے تو پھر کس کے لیے چلائیں گے؟ اور ایک ایسا لوگوں کے درمیان ٹرین بنتا چلا گیا نوجوانوں میں کہ ایک لڑکے کے لیے بہت ساری اس کی فرینڈ اجنبی لڑکیاں ہوں گی تو وہ فخر کرے گا اس بات پر، میرے اتنے فرینڈز ہیں، اجنبی عورتیں ہیں. تم اس زنا کے مبادیات پر فخر کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے گدھے اور کتے راستے پر کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ اس پر ہنسیں گے لوگ. یہی تو ہو رہا ہے، دکھا دکھا کر کے اپنے ایسا لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑا تیر مار لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ میں. خطبہ دیتے دیتے آپ نے پکار لیا، کیا ہو گیا آج لوگوں کو کہ لوگ زنا کر کے سیدھے مسجد میں آ رہے ہیں؟ تو اتنا بڑا جملہ. تو ایک شخص اٹھا اور کہا کہ اے خلیفہ، کیا آپ کو بھی علم غیب ہے؟ آپ یہ بات کیسے کہنے لگ گئے؟ تو جس نے سوال کیا تھا نا، تو حضرت عثمان غنی نے اسی سے کہا، کیا تو گھر سے نکل کر کے فلاں گھر کی عورت کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ اور وہ جہاں جاتی رہی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اس کے چال چلن کے نقشے دیکھتا رہا اور اس کے پردے ہٹنے کا انتظار کرتا رہا، اور اس کے چہرے کو اور اس کو شہوت سے نہیں دیکھا. وہ شرمندہ ہو گیا، پانی پانی ہو گیا کہ نماز میں آنے سے پہلے تو وہی کر کے آیا تھا. تو حضرت عثمان نے فرمایا، کیا تم نے رسول اللہ سے یہ بات نہیں سنی کہ زنا صرف اور صرف ایک نہیں ہے جو شرمگاہ کا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. میرے عزیزوں، ان چیزوں سے بچو. میں بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، ان خرافات میں جی کر کے تم حوران جنت کو قربان کیوں کر رہے ہو؟ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے لیے یہ گھٹیا قسم کی زندگی نہیں دی گئی ہے. تم کفار و مشرکین اور یہ ماڈرن قسم کے لوگوں کو فالو کرنے جاتے ہو، ان کو فلموں میں دیکھ رہے ہو، ان کو سیریلز میں دیکھ رہے ہو، اور ان کو جس طرح سے کرتے، جہنمیوں کو دیکھ کر کے تم فالو کرنے جا رہے ہو. تم امانت ہو میرے مصطفیٰ کی. تمہیں تو دیکھنا چاہیے تھا خالد بن ولید کو، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا حیدر کرار کو، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. ان کی پیروی کرتے ہوئے ہوگا کیا
آپ کو میں بارہا کہتا ہوں، آج دنیا ننگا بنا کر کے لوگوں کو کہہ رہی فیشن ہے، ننگے ہو رہے، کپڑے پھاڑ کر کے پہنو فیشن ہے، مرد کو جو ہے بالیاں پہنا دیں، نتنی پہنا دیں، چوڑیاں بھی پہنا دیں، بچا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فیشن ہے، چوٹی بھی رکھ لیا، بالیاں بھی پہن لیا، نتنی بھی پہن لیا، چوڑیاں بھی پہن لیا، اور اس کے بعد وہ فیشنیبل آدمی ہے، فیشن ہے۔ اور عورت کو بیب کٹ ہے، اس کے بال ہی مڈا دو، اس کی ساری چیزیں، اور اس کو بالکل پینٹ شرٹ پر لے کر آؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بابا ہے کہ بیبی ہے، پتہ نہ چلے، اور اس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ فیشن ہے۔ اور اگر کپڑے پھاڑ کر پہننا، چھوٹے کپڑے پہننا، میں بارہا اس جملے کو کہتا ہوں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شارٹس پہننا، بہت کم کپڑے پہننا یہ فیشن کی علامت ہے، تو بھینس تو سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی، گائے یہ سب تو بہت فیشنیبل ہے کہ کچھ نہیں پہنتی۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور اچھا فیشن کرتے ہیں، تم کو اندازہ بھی نہیں، یہ جانوروں کی زندگی پر تمہیں لایا جا رہا ہے، تم فیشن کہہ رہے ہو اس کو۔ انسان وہ ہے کہ زمین پر چلے تو شرم و حیا کا پیکر بن کر کے چلے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر یہ جو نجوہ کی بات آئی، اس کو میں آپ کے سامنے رکھا، اور مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ جب تم سے کہا جائے مجلس میں کسی آئے ہوئے مومن بھائی کے لیے جگہ دے دو تو جگہ دے دیا کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ کوئی بعد میں آیا محفل میں تو جگہ دینے کے لیے اگر تم سے کہا جائے تو جگہ دے دو، کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دل کو کشادہ فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی چوڑے ہو جاؤ ادھر بھی چوڑے ہو جاؤ، آنے کی جگہ ہی نہ تھے۔ لیکن مومنین کی جماعت میں ہوا کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم سمٹ کر کے بیٹھتے ہیں اور آنے والوں کو جگہ دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی محفل کے آداب تھے، صحابہ یہی کیا کرتے تھے، ہر ایک کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ اور آنے والے کے لیے یہ آداب سمجھ لو کہ تم لیٹ سے آئے تو سب کی گردنیں پھلان کر کے آگے آنا یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، تم کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ سب کے کندھے ایک ادھر ایک ادھر کرتا آیا۔ جمعہ کے دن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مسجدیں بھری رہتی ہیں، پھر بھی لیٹ سے آئے نواب صاحب اور سب کی صفیں چیرتے آگے آ رہے ہیں، ان کو پہلی صف کا ثواب چاہیے۔ ہاں، سو کر کے اٹھ کر کے ابھی غسل کر کے آئے اور پہلی صف کا ثواب چاہیے جب خطبہ ہو رہا ہو۔ ان کو پتہ ہی نہیں یہ گردنیں چیر کر کے پہلی صف میں آنے والے کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح گردنیں پھلان کر کے مسجد میں آگے آتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی طرح اچھلتے دوزخ میں جائے گا، اسی طرح سے کودتے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اتنی بڑی وعید ہے یہ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دور کھڑا ہو جائے اور امام یا جو ذمہ دار ہے وہ لوگوں سے کہیں کہ آگے اگر جگہ خالی ہے تو اس کو پر کر لیں، پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ یہ امام اعلان کر سکتا ہے یا جو یہاں پر ہو، لیکن آنے والے کو پیچھے سے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ تم سب کی گردنیں ادھر ادھر کرتے ہوئے آؤ۔ وہ تو غلطی اس کی ہے، اتنی دیر سے آیا کیوں؟ یہ مجلس کے آداب ہمیشہ ملحوظ رکھیں، کوئی بھی اس طرح سے جمعہ کی نمازوں میں گردنیں پھلان کر کے مت آؤ، بہت بڑی وعید ہے اس پر، بہت بڑی سزا کی اللہ کے نبی نے وعید سنائی ہے۔ بہرحال ہم نے سورہ حشر بھی تلاوت کی ہے، میں آج گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔